fun, learn story channel. آج ہم ایک چھوٹے بچے کی ذہانت اور پرورش کی اور جنت کی مٹی کی کہانی سنیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ایسی ویڈیوز دوبارہ دیکھنا چاہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جہاں عمران نام کا ایک ایماندار اور خوش رہنے والا مسلمان شخص رہتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے جو روز صبح فجر کی نماز کے بعد مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جاتے، پھر واپس آ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ عمران کھیتی باڑی کرتا تھا اور اسی کے ذریعے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور ہر حال میں خوش رہتا، دوسروں کی مدد کرتا اور زندگی سادگی سے گزارتا۔ اسی اخلاص، ایمانداری اور اللہ کے شکر گزار بندے ہونے کی وجہ سے اس سال اللہ نے عمران کو ایک بہت اچھی فصل عطا کی، جس سے اسے خوب منافع بھی حاصل ہوا۔ اس نے اس کمائی سے مٹی اور گارے کی مدد سے اپنا نیا گھر تعمیر کیا۔ گھر کے اندر اس نے چھوٹی سی 7 مصلیوں کی ایک مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اگلی صبح اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ ختم ہونے پر اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کی جائے۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی آخر کہاں سے لائیں۔ مگر باپ کا حکم تھا، اس لیے 6 بیٹے جنت کی مٹی تلاش کرنے نکل پڑے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا، جو سب سے زیادہ عقل مند، ذہین اور اس وقت بیمار تھا، گھر پر ہی رہ گیا۔ 6 بھائیوں نے پہاڑوں، میدانوں، گلیوں، بستیوں اور ہر جگہ جا کر جنت کی مٹی تلاش کی، لوگوں سے پوچھا، دعائیں مانگیں، لیکن کچھ حاصل نہ کر سکے۔ جب وہ شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی ایک بوری میں مٹی بھر کر بیٹھا ہے۔ جب باپ نے سب بیٹوں سے پوچھا کہ جنت کی مٹی کہاں ہے، تو وہ 6 بیٹے شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تب باپ نے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، بیٹا گھر بیٹھے تمہیں جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ چھوٹے بیٹے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ادب و احترام سے جواب دیا، ابا جان، ایک دن میرے استاد نے بتایا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اس لحاظ سے ماں کے قدموں کی مٹی بھی جنت کی مٹی ہوگی۔ اس لیے میں سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی رہیں میں وہیں سے مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا۔ یہی وہ مٹی ہے۔ جب باپ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر اس نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کو مکمل طور پر تیار کیا اور پھر سب نے اس میں نماز ادا کی۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ 1، ہمیں بڑوں کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ 2، ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اب آپ نیچے کمنٹ میں مزید سبق لکھیے تاکہ میں جان سکوں کہ اپنے کتنی توجہ سے یہ سبق آموز کہانی سنی۔ اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے فین لرن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔